اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات خاص واسطے. درود و سلام آقا و جہاں صاحب قرآن امام المجاہدین امام المرسلین خاتم النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. ساری کائنات سردار میرے اور تواڈے ملان بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. سامعین محترم، دین ایک رائے کا نام نہیں بلکہ دین اللہ اور اس نے رسول علیہ السلام کے احکامات کا نام ہے. دین نام ہی کس چیز کا ہے کہ جن کے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہ اپنا آپ مٹا کے
اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام میں تابعداری کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اس عنوان کے اوپر اللہ کی توفیق کے نال اج تیسرا خطبہ جمعہ المبارک امینو امید ہے تسی بھی یقین رکھو کہ بڑی زیادہ اہم گفتگو اج دے جمعہ المبارک اندر ہوئی۔ کبھی بھی یہ بات ذہن دے اندر نہیں رکھنی کہ نہ مینوں تے سب کچھ علم مینوں سیکھن کی ضرورت نہیں۔ انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھن کی کوشش کرتا ہے، جا کے استاد بھی بن جائے تو استاد جڑے ہوتے نے نا انہاں دی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسی استاد بنن دے باوجود بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے۔ دیکھو ایک بات ہے کہ اگر اسی وضو کا طریقہ ایک مثال دے لگا، وضو کا اسی اپنا طریقہ اگر اپنے مسجد امام نو کہاں گے نا کہ قاری صاحب ذرا میرا وضو کا طریقہ دیکھو کتے میری کوئی غلطی تے نہیں، تو یہ نال ساری بےزتی نہیں ہوئے گی، یہ نال ساری شرم نہیں ہوئے گی، بلکہ یہ نال ساری اصلاح ہوئے گی کہ دیکھو اسی اس عالم دے اندر بھی پاویں اسی 30 سال ہو گئے ابھی مانا پڑھ دے 20 سال ہو گئے 40-50 سال ہو گئے، اگر اسی ہن بھی کوشش کریں گے نا اپنی اصلاح کرن دی تو یقیناً ساری اصلاح ہوئے گی۔ میں اگر اپنے کسی استاد کو گواہ کہ استاد کو میرے کو میرا عمل ہے ذرا دیکھو میرا کہ عمل کیا ٹھیک ہے، یہ اندر میری کوئی غلطی تے نہیں، پاویں ایک عمل کردیا مینوں 10 سال ہو گئے نے 20 سال ہو گئے نے، لیکن اگر اس عمر کے اندر بھی جا کے میری اگر اصلاح ہو جائے تو یقیناً مینوں کچھ نہ کچھ سیکھن کو ملے ہے۔ نماز اللہ کی توفیق دے نال اگر مالک نے سانو توفیق عطا فرمائی ہے، اسی 5 ٹائم اگر نماز پڑھتے رات کوشش یہ کریے کہ اسی وہ نماز پڑھیے جیڑی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ پڑھتے رہنے اور آپ کے اصحاب پڑھتے رہنے اور اصحاب رسول نے جڑا طریقہ لوگاں دے سامنے مصطفیٰ کا دسیا ہے، اسی کوشش کریے کہ وہ اسی نماز پڑھی ہے۔ دیکھو نا آقا نے فرمایا جس بندے نے وضو کیتا میرے وضو کے مطابق، غور نال بات سنو، آقا نے فرمایا جیڑا وضو میرا ہے جس بندے نے وہ وضو کیتا اس بندے کا ہی وضو ہے، جیڑی نماز میرے پیغمبر نے پڑھی ہے نماز بھی اس سے بندے دی ہے جیڑا بندہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے۔ آج نے اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر بہت ساری چیزاں ساری غفلت کی وجہ کو بھی سامنے ہوندیاں نے، بہت ساری چیزاں اختلافی بھی ہون گیا، لیکن میں کوشش کراں گا کہ اللہ کی توفیق دے نال کہ جو صحیح احادیث کی روشنی دے اندر محبوب علیہ السلام دی نماز دے نال ہوئی وہ نماز دا طریقہ میں تواڈے سامنے رکھا۔ کوشش یہ کرو چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ جڑے حالی نماز پڑھن دا آغاز کر رہے ہیں وہ بھی سیکھن، نوجوان بھی سیکھن، میرے بزرگ کتے کوئی کمی ہو سکتی ہے، اسی کوشش کریے کہ آج دے اس خطبہ جمعہ تو مبارک دے اندر آج اسی اپنی کوئی اصلاح بھی کریں گے۔ جمعہ نہ یہ چیز ہے، یہ نہیں کہ آگے
ماشاء اللہ نے آج ایک اخیر ہو گئی. اخیر جڑی ہو رہی ہے نا وہ اندر اور کچھ سکھن کے اندر بڑا زیادہ فرق ہے. اصل اخیر کے بعد ہوئے گی نا اسی جمعہ پڑھ کے جائیں گے اج دینا اج بڑا کچھ سکھن پھریا ہے تے اج سکھن والی اخیر ہو گئی ہے. کوشش اسی یہ کریے کہ نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے انہوں اپنائیں. آج اللہ کے قرآن کے الفاظ سے غور کرنا ہے. میری دعا ہے کہ اسی نماز ایسی پڑھن والے بن جائیے جی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. وہ نماز جیڑی نماز مصطفیٰ پڑھتے رہیں گے, نبی پاک نے صحاب پڑھتے رہیں گے, نبی پاک نے اہل بیت پڑھتے رہیں گے. اب وہی نماز جیڑی محدثین نے اپنی کتاباں دے اندر نقل کی ہے, اگر ان کے مطابق اسی نماز پڑھیں گے تو یقیناً ساری نماز قابل قبول ہوگی. آئیے اللہ کے قرآن کے الفاظ سے غور کرنا. اللہ ذوالجلال فرمانے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سونے اپنی زبان نبوت کو اعلان فرماتے ہو. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا اصل مومن بندہ ہوئے, اصل ایماندار بندہ ہوئے, اصل نبی پاک علیہ السلام دا پروانہ دے امتی ہوئے, جنہیں سامنے اللہ اور اس کے رسول دیا باتاں نو رکھیا جائے, اللہ اور اس کے رسول دے احکامات نو رکھیا جائے. وہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا بندہ نبی پاک دی گل قوم دے بعد اپنی عقل توڑائے, جڑا بندہ نبی پاک دی بات قوم دے بعد اپنی فکر نو اگے رکھے, وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا. جڑا بندہ نبی پاک دی سلام دی بات عام دے بعد اپنا تجزیہ اگے رکھے, اپنی کوئی بات اگے رکھے, اپنی رائے نو اگے رکھے, نانا دین اس بات کا نام نہیں, شریعت اس بات کا نام ہے. جتنے محبوب خدا کی بات آ جائے بندہ ہوتے نظر جھکا کے کہہ لے فَيَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اسی سن بھی لیا اسی مان بھی لیا. اے طریقہ مصطفیٰ دا ہے, طریقہ مصطفیٰ دا نہیں. جتنے نبی پاک نے کہہ دیتا ہے اسے مان لینا چاہیتا ہے, جس چیز کو نبی پاک نے منع کر دیتا ہے اس چیز کو رک جانا چاہیتا ہے. اے کہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کا رسول کہتے انہوں من لینا ہے, اس چیز کو منع کر دیتا جائے اس چیز کو رک جانا ہے. آئیے ذرا نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ دوسری وضو دا طریقہ بھی سماعت فرما چکے ہو. دوسری قضائے حاجت آداب جو مصطفیٰ نے دسے دے وہ بھی سماعت فرما چکے ہو. دوسری اللہ کی توفیق دینا وضو تو بات نماز تو پہلے پہلے نبی پاک نے جڑے فرامین نے یعنی آ جانا ہے سب بندی دا خیال کرنا ہے, پہلے سب دا خیال کرنا ہے, تکبیر اولا دا خیال کرنا ہے, آگے مسجد کے اندر بیٹھنا ہے دے کلام کا نہیں کرنی ہے. اذان کے نماز کے درمیان کوششیں کرنی ہے کہ زیادہ تو زیادہ اذکار کی دے جان, زیادہ تو زیادہ دعاواں کے دیا جان. اگر یہ کچھ نہیں کرتا پھر بندے کو چاہیے کہ دور گنا پڑھ کے آگے بیٹھے. اگر کچھ بھی نہیں کرتا
کمل کم بندہ گلا نہ کرے اسے دنال فضول گفتگو نہ کرے نماز انتظار جیڑا بیٹھا ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ یہ نہیں سمجھو کہ جب وہ بندہ نماز نے اندر بیٹھا ہے آئیے ذرا مصطفیٰ علیہ السلام دا طریقہ اختلاف کرنا پہ آن گیا سنی بابی دیا گلا میں آ جان گیا دیوبندی شیعہ دیا گلا میں آ جان گیا اختلافات کا میں قائل نہیں انتشار کا میں قائل نہیں لیکن میں صرف اتنی کل ضرور کہہ سکنا میں رفلی دین کی سوجہ تو نہیں کرتا کہ وہابی لوگ کرتے ہیں میں رفلی دین سوجہ تو نہیں کرتا فلاں عالم دین نے کی دیئے میں رفلی دین سوجہ تو نہیں کرتا کہ جناب فلاں سا پنچ بابے بڑے عالم دین نے کی دیئے انہوں پیدا کروان رکل آدمی اپنی عزت کی قسم ہے میں صرف رفلی دین سوجہ تو کرنا کائنات امام علیہ السلام نے کی دیئے آقا نے اپنی زندگی نے اندر ایک رنگت بھی رفلی دین کرو تو بغیر نہیں پڑی میرے پیغمبر دا عمر نے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام دا آخری نماز تک نبی پاک دا امام بول رہے آئے نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ میں نماز دے شروع کر کے کوششیں کراں گا آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نماز دا ایک مکمل طریقہ تواڈے سامنے رکھا دلوں دماغ دیاں کافیاں تے منعکس کر کے لے جایا دل میں تینوں میرے بارے ویکھیا جی آسے پاسے نہ ویکھیا جی ایک گل نوں ذرا سمجھن دی کوشش کری آ اللہ اکبر اللہ سب تو پہلے نمبر تے ہن آپ صف بندی ایتھے نے کہا ہوگی سی نا پوری کہ صف بندی بڑی ضروری ہے صف دے اندر آگے بندہ کھڑا ہو گیا اللہ اکبر اللہ امام نے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر ہن سب تو پہلے نمبر تے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا حاکم میں پر کئی بندے اسی دیکھے جامی وہ حاکمی میں ٹیٹے بیٹے ہوئے بڑے کردے نے کوئی ماتا ایٹا کھڑا کرے گا کوئی گھنٹا ہلکا یا کھڑا کر لے گا اصل طریقہ اے ہے ہاتھ کو کھڑا اینڈ کرنا ہے نہ انگلیاں بودیاں کھلنیاں نے نہ ہی اینڈ بند کرتیاں نے درمیانہ جا خدا ہونا چاہیے انگلیاں دے درمیان اینڈ ہاتھ کھڑا کرنا میری کو بات رہی ہے یعنی ریکارڈ ہو گیا ہے میرے سامنے موبائل ہے یعنی اینڈ ہاتھ کھڑا کر کے ایتھے سب تو پہلے نمبر دے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہاتھ کی دو تک کھڑی کر دینے کی دو تک بات ساتھی جانی اینجا کریں ہم بھوٹے کرنا دی لو تک لگا دے گئے کہ خراب کی فصلہ علامہ ربانی رحمہ اللہ نے نقل کیتا ہے انہوں نے سانپ لکھے ہیں کہ کندہ کو چھوڑا اے نبی پاک علیہ السلام کا عمل نہیں تین حدیث دے بعد میں نمبر ایک تو خبوع وضو نہیں نمبر دو شوبہ کا وضو نہیں نمبر تین ہضمہ مانی کے بھائی ایک دفعہ کہ جس وقت موٹیاں دے برابر اسی ہاتھ دے اکھڑے کراں گے نا اے ساڈیاں جڑیاں انگلاں نے کو ایٹومیٹک جڑی ہے اے کھناں دی لو تک پہنچ جاندیاں اے ہے ہضمہ مد کے بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک دا یہ حمد بیان کرنے نے اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الانسان و صحیح مسلم صحیح مسلم اٹھاؤ سنن نبی داؤد اٹھاؤ سنن صحیح اٹھاؤ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ عبداللہ ابن عمر بھی بیان کر رہے ہیں حضرت ابو حمید سائیدی بھی بیان کر رہے ہیں وائل بن حجر بھی بیان کر رہے ہیں مالک بن مغیرس بھی بیان کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کر رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت نماز شروع کر دے آپ سر اٹھانے رکوع تو اٹھ گئے نبی پاک رفع الیدین کرتے تھے ایتے ہن بندیاں نے اختلاف کر لیا لوگاں نے اختلاف ساڈے نال کر لیا لوگاں نے نہیں جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے اندر گل سی مدینے اندر مار کے چھڑ دیتا اور دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے 11 ہجری کے اندر ایک صحابی رسول نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ آخری ہجری یعنی 10 ہجری تک مسلمان ہوئے ہیں یعنی وہ
نبی پاک مدینے دے اندر موجود سی نبی پاک دے مدینے دے اندر آ کے حالق میں حمیر سی ابو حمیر سائنی مسلمان ہوئے جانے آخری سالہ دے اندر نبی پاک دی نماز دا طریقہ لوگوں دے سامنے بیان کر رہے ہیں آندے نے کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ساتھ نبی نماز شروع کر دے رکوع چکتے رکوع تو اٹھ دے نبی پاک علیہ السلام رکوع دین کریا کر دے نبی پاک دا طریقہ مالک میں ہوئے بیان کر رہے ہیں تاسی کی جڑی عمر ایک صحابی رسول مسلمان ہوئے گے تاسی کی جڑی عمر اور ایک صحابی 9 ہجری تک یعنی نبی پاک نے زندگی دے آخری سالہ دے اندر وہ اگر بیان کرن کہ نبی پاک علیہ السلام رسول دین کریا کر دے شک کی گنجائش دے بے کوئی نہیں گئی اللہ اکبر اللہ فرمائے روایت بیان کی جاندی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی مشہور و معروف روایت کے گھوڑے ہماری روایت صحیح مسلم دی اندر نبی پاک علیہ السلام سے آباد نبی پاک تشریف لے آئے حضرت جابر بن سمرہ بیان کر دینے حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے نبی پاک ساڈے دے تشریف لے آئے انہاں صلینا ادھی نماز پڑھ رہے سی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تسی رفڑی دین کر رہے ہو شریر گھوڑیاں کی دھوما کی طرح تسی اپنے ہاتھ ہلائی جا رہے ہو لہذا تم رفڑی دین دو منج تو منع کیتا جا رہے ہیں اور ایتھے لوگاں نے یہ سمجھ لیا کہ اس روایت تو مراد ہے کہ رفڑی دین ختم ہو گیا نبی پاک نے یہاں شریر گھوڑے دینا گھما کی طرح ہے اپنے ہاتھ نہ ملاؤ حالے صحیح مسلم اٹھاؤ میرے سامنے ہونے لے کے آؤ وہ ہاتھ سیدھا ایک طرزی حمل ہے وہ نماز تو کالے شروع کر دے وہ ظاہری مانگنا پہلے اسی ہاتھ بڑھنے دے پھر اسی رکوع اندر جانا ہے پھر خود اٹھنا ہے پھر اسی سجدے اندر جانا ہے پھر اٹھنا یعنی اے سات آخر کے سلام آئے گا اور وہ ہاتھ سیدھا ایک طرزی حمل ہے یہ روایت جابر بن سمرہ دی ہے نا اے سلام دے باپ کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی دی ہے کہ صحابہ نے وہ سلام پڑھ دے السلام علیکم ہیں جو ہاتھ ملاتے پھر السلام علیکم ہیں جو ہاتھ ملاتے نبی پاک نے کہا شریر کو یتینا گما کرا اپنے ہاتھ کیوں لاتے ہیں لہذا نماز بھی اندر سکون اختیار کرو کہ ایو جہل نے سمجھ لیا کہ لہذا اس کو مراد ہے کہ رب یہ دیر منع کر دیتا گیا ماتا کے روایت سلام دے مام دے اندر ماتا کی اس کو پیچھے جتنے رفعی نعم کا دلدہ ہے نا امام مسلم ہوتے رفعی نعم دینا حدیثاں رہتی آئی میں اللہ اکبر صحیح حدیثاں لوگانوں جناب غلط مطلب بیان کرنے اور اپنی حدیثاں لے کے ہوتا غلط مفہوم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ایک بہت بڑی بندے آتی ہے اللہ اکبر اللہ امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جو طرف دین بوڑھے اندر تے انہاں صاف لنگ دیتا ہے انہاں کیا شیرہ بنتا ہے گھوڑے ہماری روایت کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا جب فرق دین منع کر دیتا گیا ہے وہ دیکھو بٹا چاہے نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ جبھی نبی پاک رائے کو معمول رہا ہے آقائی کی صلاح تو حضرت جو مدینہ دا بس ناؤں مفتی عبدال وابن قریشی ناؤں یعنی ملیر کا بے آج بادشاہ انہوں کے سے سوال کیتا انہیں آگیا فلما حاجرہ الى مدینہ کی عبداللہ ابن عمر کو باندھے نے ایتی مکی اندر رفوری دین کر دے گی جس وقت مدینہ اندر چلے گئے کہ نبی پاک نے چھڑ دیتا یعنی میں کتے حدیث بھی کتاب اندر میں کتے الفاظ دینا فلما حاجرہ الى مدینہ کی میں کتے نہیں پڑھیا نبی پاک علیہ السلام دا شروع کو لے کے آخر تک آخری واسطہ میرا فریت دین دا عمل رہا ہے آنا کوئی کردہ میں کرے نہ کرے اندھی پردی ہے میں کسی کو تبکے دینا نہیں بنا سکتا حدیثہ میں تمہارے سامنے رکھ دیتی آنے یا میں قرآن حدیث کا ایک حوالہ میں دینا صحیح البخاری اٹھاؤ کتاب الازان اٹھاؤ باب صفات الصلاۃ جب نبی پاک علیہ السلام کی نماز کا طریقہ صحیح مسلم اٹھاؤ کتاب الصلاۃ کٹو سنن نسائی اٹھاؤ حدیث دیاں کتنیاں بھی سیاستاں یا کتاباں نے انہوں کو اٹھاؤ کتنے ایک جگہ تے لکھے ہوئے کہ نبی پاک نے آ کر دیا کے چھڑ دیتا لہذا گھوڑیاں والی روایت کو نفل دین ختم کرنا
साबित करना बहुत बड़ी जहानत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी रसूलियत कर दे रहा है। हाय बना नबी पाक अलैहिस्सलाम रसूलियत के दांत में किस तरह की मसला हो गया। फिर करता है किसी का करे नहीं करता ना करे, मैं किसी ने जबरदस्ती नहीं करता। ला इकराह फिल दीन, मेरे अंदर जबरदस्ती नहीं। देहाता हदीस की किताब लाइब्रेरी मौजूद है। ये तुम पर लो नमाज का तरीका नबी पाक अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका, नमाज नबी कर लो, नबी पाक की नमाज का तरीका कर लो। उर्दू तर्जुमा ले लो, मसले हल जान के अल्लाह अकबर अल्लाह पैदा इख्तिलाफी मसला आ गया है। जे असल तरीका रसूलियत है बनना है, जनाब काम अपना बिल्कुल इबरा तो करना है। बेटे बेटे हाथ नहीं करते, चलो कि इधर नहीं लौटेंगे, फोटो भी चाहिए ना, बिल्कुल हाथ में सीधे होने चाहिए ना। अल्लाह अकबर अल्लाह। उस तो बाद उन मसला आ गया हाथ बनना है देवी मसला अल्लाह नबी का होते अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कोई करवाए थे, लेकिन रहते मानो को तो उधर सैफ में आए हजरत अली का मसीह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला तो आप तो कल्ले हाथ बनते जी रवायत बिल्कुल सैफ है। इमाम अबू दाऊद ने वो सैफ करार दिया है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम का किरात का तरीका सी हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी ने इनका नाम है हुनब ताई रज़ी अल्लाह अन्हु। वो फरमाते हैं मैं अपने आंखों दे नाल नबी पाक नूं वेखिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अनार सादरे की अल्फाज ने अपने सीने दे उत्ते हाथ बंदे थे। एक इख्तिलाफी मसला आ गया, दिल करता है जिंदा दिल करता है जिंदे हाथ बन लगे, लेकिन जो नबी पाक का एक तरीका से नबी पाक ने हाथ बंदे ने सीने दे उत्ते। हुण साडे कहते अंदर अमूमन ऐसे हदीस पेवर लिखिया जी वो हाथ सही तरह नहीं बनते, कईयां ने इंज हथ बंदे होंगे ने इंज हथ बंदे होंगे ने। बड़े बड़े मैं मसल नाम नहीं लेंदा, बड़े बड़े उलमाए किराम इंज ना अपनी घड़ी विखाण वास्ते इत्थे इंज हथ होने लेंदे ने, ताकि साडी जेहड़ी घड़ी है ना वो जरा वादे नजर आए। हम कलाई दे उत्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ बंदे ने, यानी इंज गोड दे ऊपर गोडे या अपने हथेली कोल दे उत्ते हाथ दे ऊपर हाथ है दिल तरीके दे है ने। और ए जेड़ा अमल है पता नहीं किथों कर लिया, बाद में साथी किनों कह रहे सी कि मैं दफा इमामे काबा नूं देखिया, उन्हें भी हाथ ना इमामे काबा ने उन्होंने भी हाथ गेंद बने। मैं उन गल की गल सुनो यार, साडे वास्ते इमामे काबा हुज्जत नहीं, साडे वास्ते हुज्जत और दलील है मुस्तफा की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज हाथ बंदे ने, इधर मेरे वास्ते किया दिया इंज हाथ बंदे ने, कलाई दे ऊपर मेरे पैगंबर ने कलाई दा हुक्म दिता है, हथेली को नबी पाक ने कलाई दे ऊपर किया है, हाथ दे ऊपर हाथ है, यानी मैं जब टेढ़े मेढ़े हाथ मरने कई बंदे में थोड़े जो बाजुओं फड़ लेते ने। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अमल ने अल्लाह का नबी पाक ने हाथ बंदे ने सीने दे ऊपर। और सीना इस चीज ਨੂੰ किया जाता है नीचे वाला हिस्सा है ना, ये ਤੁਹਾਡਾ पेट है। पेट पेट वास्ते लफ्ज़े अरबी अंदर पता को इस्तेमाल होता है। और लेना तख्त सुर्रा यानी सुर्रा कहने के सिरे नाक को, और उसके बाद सीना है चीज है, और सीना इतों निकल है, सीना नहीं है, सीना नहीं है थल्ले जेड़ा है ना है सीना नहीं है। जे सीना नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तरीका सहाबी रसूलां दे ने मैं अपनी आंखों दे नाल नबी पाक नूं वेखिया। नबी पाक ने सच्चा हाथ ऊपर खब्बा हाथ नीचे दे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सीने दे ऊपर बनेया। हुण एक बंदे ने इन्ने हाथ बने मिसाल के तौर पे उन्हें नीचे हाथ बने, यानी फिर भी चाहिए अदाब होने चाहिए ने। कई बंदियां मैं देखिया यकीन जानो इत्थे सच हाथ पढ़ने की बात पढ़ रहे होंगे ने, तुसीं वेखे होएगा यानी जिन्हें हाथ नीवे भी पढ़ने के ना इत्थे हाथ लाके ऐसी गल कोई तरीका नहीं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तरीका है। नबी पाक ने रसूलियत दे कीता दे हाथ बने जो इनकी तरफ ही मसला हो गया। मैं नहीं कहता कि मेरे कहने पे अमल करो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने नबी पाक दा नंबर रख देता है, सहाबी रसूल खुद बयान करते हैं मैं अल्लाह के नबी नूं अपनी अखां दे नाल वेखिया। नबी पाक दे हाथ जेड़े ने सीने दे ऊपर बन्ने सी, ऐ जे नबी पाक अलैहिस्सलाम दा तरीका अल्लाह ने। चलो दो मसले इख्तिलाफी हो गए, रफीने ने हाथ किथों ना सुनी ने किथे ने। उसके बाद हम बंदे ने नमाज नींद लई, नमाज नींद लई बढ़ना की है की बढ़ना मतलब
بولو بولو ذرا بولو ذرا پتا لگے تو بھی وہ پتا نہیں لگے گا پڑھنا نہیں ہے کی پڑھیں گے کی پڑھنا دو دعاواں اتنے دو دعاواں سنن ترمذی دے اندر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک بالکل صحیح روایت پڑھنی چاہیے اور دوسری روایت صحیح بخاری دے اندر صحابی میرے سونیا اللہ دے نبی نے اسی تو نوٹ کیتا ہے تسی ہاتھ بننا دے بعد تھوڑی دیر خاموش نہیں دے دے اس دوران تسی کی بات دے دے اللہ دے نبی نے فرمایا میں پڑھنا اللہم واحد بینی اتنی پیاری دعا ہے ترجمے دے بات کرو ترجمے دے اور بالکل اگر نماز میں ترجمے میں اسی ہو نہیں ہے کہیں تے واسطے کی ایک مستقل عنوان چاہیے اس وقت بندے کو پتہ ہوئے گا نا میں اللہ کو کیا کی رہا اللہم واحد بینی و بین خطایا وما بات بین المشرق والمغرب ہن کہہ دیا کہ پیچھے لکھ دی تین اور باقی کہہ دیا کہ پیچھے سبحانہ اللہ کو لے کے ربنا آتنا فی دنیا آخر تک لکھ دی ہاں بالکل ٹھیک ہے لیکن جیڑا عمل نبی پاک نے زیادہ کیتا ہے نا اکثر و بیشتر نبی پاک کی دعا بڑھیا کرتے اللہم باعث بینی و بین خطایا اللہ میرے درمیان تے میرے گناہ دے درمیان کے دنیا بارے اللہ سونے جی میں تو مشرق تے مغرب کی دنیا لگیاں نے اللہ کے لوگ یہ گناہ کو پاک کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل سے دوے دعا سے پڑھ سکتے اللہم باعث بینی یہ بھی دعا عزیز جنوں بھی یاد کروانے بڑی بچیاں نو بس دوے دعا یاد کروانے اللہم باعث بینی و بین خطایا کوئی دعا اپنی ہوئی ساتھیاں جنوں نہیں ہوتی وہ یاد کر لے یاد کرنی چاہیے جدے تلے نماز پڑھنی پہتا دے کہ بندہ کوئی گورتا 10 منٹ دیا بھی پڑھ دے پیادا بھی نماز دعا ہونیاں چاہیے نے نبی پاک دے کرو اور بھی دعا ثابت رہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک نبی پاک دے عمل ثابت ہے وہ روایت بخاری دی تے روایت ترمذی دی نبی پاک نے دوویں دعاواں دسیاں نے وہ بھی دعاواں نبی پاک دے عمل تو ثابت ہے اللہ اکبر اللہ بھی ہونا دو دعاواں یاد کر لو سبحانک اللہم و بحمدک اللہم باعث بینی ٹائم نہیں لگے گا بعد بندے والے اللہ ساڈے نا ایسے ہوئے جا کے نا زبان دے دفت نہیں چڑھتے پتہ نہیں کی گل پڑھن دی کوشش کرتے ہیں پتہ نہیں پڑھیا کی جاندا ایسے ہوئے جڑے بابے کو گالاں سن لو وہ خبر نہیں کہہ لیا انہوں گالاں پھیری ہوندیاں نہیں سارا کچھ انہوں آتا ہوئے گا لیکن جڑے لفظ دینا زبان نماز دے وہ انہیں زبان تے نہیں چڑھتے وہیں چڑھاؤ نماز کوشش کرو میرے کو ایک دوست تھی انہوں نے مینوں آج تو سال ڈیڑھ پہلے کیا کیونکہ مینوں نماز نہیں ہوندی میں انہوں پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں چھوٹی سی کاپی میں دیتی تاکہ ہمیشہ اپنی جیب کے اندر نہ رہو اس وقت میرا پیار ان کی عمر ہوئی میرا پیار تو 45-50 اس تو بھی زیادہ ہوئے گی ماشاءاللہ ان کے انتظار کے اندر نا انہیں نماز بھی پوری یاد کر لیں انہیں صبح شام میں اذکار بھی یاد کر لیں انہیں نماز تو پھر انسان کوشش کرے صحیح کائنات تعالیٰ کو دے واسطے رحمت کر دے دو دعاواں اگے اس کے بعد ایک اور مسئلہ آ گیا اور فاتحہ کا مسئلہ آ گیا فاتحہ والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے دی نماز کوئی نہیں جڑا بندہ نماز دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا ایندے ہن ساڈے نال پھر بیلیاں دے رولا پاڑیا انہاں آگیا نا او کوئی مفتی جو بندیاں دا آتا انما اذا کان وقتا جدوں کلے نے نماز پڑھنی ہوے تو سورۃ فاتحہ پڑھے امام دے پیچھے ہوے تے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے آؤ میں تمہارے سامنے حدیث کی ایک کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث رکھنا چاہتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن فجر کی نماز پڑھائی نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے نبی پاک نے صحابہ بھی پڑھن لگ پے نبی پاک نے صحابہ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی نبی پاک نے جڑی قرات کیتی جنہ صحابیاں نو قرات ہوندی سی انہاں نے نال وہ بھی پڑھی نماز دا سلام پہلا نبی پاک نے فرمایا مینوں انج محسوس ہو رہا کہ میرے پیچھے تسی پڑھنے جا رہے تھے ہاں لگ سورۃ پڑھنے
سی فرمایا نہ میرے پیچھے کوئی قرات نہیں کرنی ہے سوائے سورہ فاتحہ نے میرے پیچھے تو کچھ نہیں پڑھنا اے نبی پاک دی حدیث دے الفاظ نے تے میرے پیچھے سورہ فاتحہ تو علاوہ دوسری کچھ نہیں پڑھنا آقا نے تین مرتبہ فرمایا جڑا بندہ نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے دی نماز نہ کسے اس بندے دی نماز آئیے نبی پاک علیہ السلام دی نماز تو سنگی ہے اور یہ تین بندے نے دلیل کی دلیل دینے والے پتہ کی دلیل دیتے ہیں اے جی نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے کیوں قرآن کے کیا وعدہ قریل قرآن واستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کہ تو قرآن کی تلاوت کی جاتی ہوئے نا وہ تو خاموشی کے نال قرآن سننا چاہیے آدھا اس تو معلوم ہے ہویا کہ جس وقت امام نماز اگر قرآن پڑھ رہا ہوئے فاتحہ ہوئے یا کوئی اور سورت آدھا خاموشی کے نال سننا چاہیے قرآن نے کیا ہے حالانکہ یہ بالکل آیت اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی اس آیت کا شان نزول یہ سی اللہ دے نبی قرآن پڑھتے سی قرآن کی تلاوت کرتے سی تے کفار مکہ کی آندے سی آتے سی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کہ جدوں یہ محمد قرآن پڑھیا کرے تسی درمیان دی اندر جا کے لوڑ اپا دیا کرو تاکہ دے قرآن دی سمجھ نہ آوے کہ تسی حاصل کر چکو اللہ نے آسمان تو قرآن دی آیت نازل کی دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وہ کمرے میں قرآن پڑھیا جائے خاموشی دے نال سنیا کرو جب قرآن پڑھیا جائے خاموشی دے نال قرآن پاک دی تلاوت میں غور کریا کرو اے تو لوگوں نے مسئلہ یہ کر رہا اس دو نے ثابت ہو گیا کہ نماز اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کے اندر جڑا بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز ہی کوئی نہیں ان کی نماز بالکل ناقص ہے ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں اللہ اکبر اللہ کے لیے کس طرح کی مسئلہ ہو گیا لیکن میں تمہارے سامنے نبی پاک کا عمل دست چکیا آقا نے فرمایا میرے پیچھے سورہ فاتحہ تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہیے ایسا صحیح روایت روایت میں تمہارے سامنے دکھاتا رہتا نبی پاک علیہ السلام کی صحیح روایت آقا نے فرمایا میرے پیچھے فاتحہ تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا ہاں امام کوئی ہو تلاوت کر رہا ہوئے خاموشی کے ساتھ سننی چاہیے اللہ نہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا اس طرح بھی مسئلے بیان ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے نماز دیکھ رہے ہیں اور کئی وقت بھائی کھاتوں سمراج بڑھیا کر دے رہے کوئی خالص کرن دے دے گا کوئی کپڑے سیدھے کرن دے گا کوئی گودی کرن دے گا کئی وقت اللہ معاف کرے نک چنگلی پائی کان کے نماز کے اندر بیٹھے ہیں نماز کے اندر فرد حرکتاں تو بات نہیں ہوندے نماز کے اندر ایسیاں حرکتاں کریں گے کہ نال والا ویسے ہی یہاں نال ہو جائے گا بار بار خالص میں ہی جاری بار بار کپڑے سیدھا کی جانا کئی اپنی داڑھی کو دیکھی جان گے کئی نماز کے براہنے والا نہ رکھے رہن گے اور قرآن نے کیا قوموا للہ قانتین رب دے سامنے کھڑے ہونا دیکھو نا انسان جج کے سامنے کھڑا ہو گئے کہ وہ بھی ضرورت نہیں کہ یار جج کے سامنے جانے وہ تے ساری کائنات کا شہنشاہ نبی پاک نے فرمایا نماز اس طرح پڑھیا کرو ایمی خیال کریا کرو کہ جویں تسی رب تو دیکھ رہے جے اگر ایک خیال نہیں کر سکتے کم از کم ایک ننگے خیال کریا کرو کائنات دا رب تانوں ویکھ رہا ہے کائنات دا رب تانوں ویکھ رہا ہے نماز شوق نال پڑھنی چاہیے سستی کے اندر نماز نہیں پڑھنی فجر ٹائم کئی بندے ہوندے نے وہ نماز کری رکھنے ہوندے نے اور کوئی ادھر دیکھ رہے ہوندے نے کوئی تشہد چ رہ گئے کوئی ادھر دیکھ رہا ہوندا ہے نماز شوق دے نال تے ہوش دے نال نیند اندر نماز نہیں نیند اندر نماز نہیں نماز بالکل تناب شوق نال پڑھنی چاہیے اور بندہ پتہ تے لگے نا رب دے سامنے لا کے کھڑا ہے بندہ الحمدللہ یہ ایک مسئلہ ہو رہا تو پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کا آغاز کیوں ہے لفظ الحمد تو آغاز نہیں بھی ہوتا ہے انہیں کئیاں بندیاں نوں مسئلے کا علم نہیں اور بندے نے وانا قد آتینا
سبقا من المثانی اسی تمہوں 7 آیتاں عطا کی دیا نے 7 آیتاں کی دیا نے الحمد و آد کریں گے پر ثانی لگن وائد وہ 6 آیتاں نے 6 آیتاں 7ویں ہے تاتویں رہیں گی اگر بسم اللہ منافنا آگے بسم اللہ سورہ فاتحہ دا قصہ جن لکھ کے لے دو جو امام دیاں تختیاں سے منقش کر کے لے دو میں جمعی نماز کروانا میں افسن و ہر نماز کے اندر بسم اللہ اچھی ہوا کر پڑھنا آگے لوگوں کو پتہ چل جائیں بسم اللہ فاتحہ کا قصہ ہے آگے تو اٹھے سامنے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دینا کہ سورہ فاتحہ یہ آیتاں کلوں بالکل 6 آیتاں دے 7ویں آیت سبع من المثانی عربی اندر سبع صبروں کہیں گے 7ویں آیت بات بڑھے گی جس وقت اسی بسم اللہ کو ملاواں گے باتوں کے لوگ دماغیاں کفیاں تیلے گے رہ دو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا قصہ ہے بسم اللہ فاتحہ تو علیحدہ نہیں ہے ہر نماز شروع کروں تو پہلے نبی پاک بسم اللہ پڑھیا کر دیں یہ تین طریق اختلاف ہے آہستہ پڑھیا کر دے یا تیر پڑھیا کر دے نبی پاک پڑھ دے ضرور پھر اور میں تو نہ ہنسی کی کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین نہیں اعوذ باللہ بھی پڑھ جانی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنی چاہیے فاتحہ دا حصہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل یاد رکھیا جی اور بندہ شوق نہ نماز پڑھ رہے ہوگے نا الحمدللہ رب العالمین آسمان تو معلوم دی ہے حامدانی عابدی اب اسے آوے کو میرا بندہ میریاں سلامہ بیان کر رہے آجے میرا بندہ میریاں تعریفاں دے بھول بن رہے آجے جنہیں نیند جاگے پڑھنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن او رب نے کہنا لگتا ہے کہ اگے نہیں ہوئے چھے پہلے میں کی تعریف بیان کرتی ہے وہ بندہ تعریف بیان کرے تابری طرح کھول کے پتہ نکے شوق نہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پتہ لگے کوئی نماز پڑھ رہا ہے بندے نے نماز بھی پڑھتے ہیں تبلا مار کے نماز پڑھتے ہیں جناب جلدی جلدی اندر ستارہ رکھا کہ میں اپنی زندگی اندر بندے کو 11 منٹ اندر پڑھ دیا بھی لے کے آئے بالا نکلتا میں اپنی زندگی اندر دیکھو بندے کو 8 رکعت منٹ اندر پڑھ دیا بھی لے کے آئے یقین جانو اے قرآن میرے ہاتھ نے اندر ہے میں تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا چیزاں دی میں آج تو 2 مہینے پہلے ایک بندے کو نماز پڑھ دیا بھیج گیا ساری مسجد کے نال بہت بڑی مارکیٹ ہے کباڑیا مارکیٹ اسی دیکھتے ہوئے گا چندر اسپتال کے بالکل سامنے جامع رسیلیا اندر میں ہوں نا کباڑیا مارکیٹ بڑی وڈی ایک بندہ نماز پڑھنا آیا اس بندے نے سوگل دیاں جڑیاں 12 رکعتاں نے نا 12 رکعتاں وہ میں میرا خیال ہے کہ 6 منٹاں تو پہلے وہ پڑھ کے چلا گیا میں اگلے دن بچیاں نوں کیا میں کہا بیٹو او دیکھو ان کو نماز پڑھنا آیا جی کہندی سپیڈ دیکھ لو ایسی نماز کا کی بھائی کا کہ جڑا آنا ٹکرا مار کے جلدی جلدی پڑھ کے پٹھان والی نماز پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ ہر لوگرا دلوں خراب جے کو فاضمی دل ٹھمکے مار دائے پھر ٹھمکے مار کے نماز نہیں پڑھنے نبی پاک نے جلدی نہ نماز پڑھن کو منع کیتا ہے اللہ تعالی نماز پڑھ لگ پیا بندہ فاتحہ دی تلاوت کر لی کوئی خوبصورت کے نام بنا لے اللہ تعالی کے مسئلہ آ گیا رکوع کا مسئلہ آ گیا بڑا اہم مسئلہ ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے وال دیکھنا پسند نہیں کرتے جڑا بندہ نماز کے اندر رکوع کے سجدہ ٹھیک نہیں کرنا ہے دیکھیں گے بڑا بڑا مسئلہ ہے ایتھے رکوع دے کے رکوع کر کے مجھے فوراً سجدے دے اندر پتہ ہی نہیں رکوع حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے بیٹھے نے ایک بندے نے نماز پڑھی سامنے حذیفہ بن یمان دے حضرت حذیفہ نے بلایا کہ کل سنے کہ جڑی کو نماز پڑھی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کتنی دیر ہو گئی ہے پتہ نہیں مینوں 40 سال ہو گئے نے ایسی نماز پڑھ دیا حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے اگر 40 سال دے اندر تو اتنیاں نمازاں پڑھیاں نے اگر اس حال پر دنیا کو چلا جائے گا اللہ پاک نے تیری ایک نماز بھی قبول نہیں کرتی پتہ کی پتہ کوئی ٹھیک نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام ہمیں کو اے میں مثال طور میں اے ساڑھے گوڑے کئی بندے رکوع اینج گوڑے بھر رہے اینج گوڑے بھرنے نے کھٹ گئے پتہ نہ کہ
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਈ ਇੰਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਗੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਧਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਇਧਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਇਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਿੰਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਇਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਧਰ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਫਟਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਈ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਹੱਥ ਛੱਡਣਗੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ 40 50 60 70 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਰਕੂਅ ਸਮਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੇਰ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਦੇ ਕੀ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬਨਾ व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा फिरली ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਰਤਬਾ ਸੀ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਪੜੋ 7 ਵਾਰੀ ਪੜੋ 9 ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਕੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜੋ ਸੋਵਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੇਰ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਸੀ ਸਿਹਾਬਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕਹਿ ਐਸੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਥੇ ਰਕੂਅ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਜਦੇ ਦੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ رکوع تو اٹھنے نہیں نالے تلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رکوع تو اٹھ کے اتنی دیر کھڑے رہو تاکہ تہاڈا جڑا خون ہے اپنی اپنی جگہ تے پہنچ جاوے پھر سجدہ کرو پھر سجدہ ہن ایتھے بھی مسئلہ آ گیا اسی بچپن تو دعا کرنیاں نے سبھی اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد آگے کہ نبی پاک نے دعا دسی حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کوئی سنی پاپی نہیں تے اندر کل کوئی نہیں ہے پھروں پیدا کروا دے رب العالمین دی عزت قسم ہے کوئی بات نہیں دے اگر سننی دی بھابی دی نبی پاک دی جس طرح دیکھنے نماز پڑھا رہے ہیں پچھوں ایک بندہ آیا سنن نسائی دی صحیح روایت ہے پچھوں ایک بندہ آیا انہیں رکوع بول کے پڑھیا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیریا آقا فرماندے ہیں کلمات کنے پڑھی لو کر بھی اٹھا گیا آقا کھڑی بالکل غلط ہو گیا آج بھی نہیں خیال نہیں آقا نے دوبارہ انہوں پوچھیا کس بندے نے کلمات پڑھی نے آقا وہ بندہ پھر ڈن گیا نبی پاک کے سامنے بولتی جرم کی ریسی نبی پاک نے تیسری مرتبہ کیا انہیں صحیح کام کیتا ہے غلط نہیں پڑھے وہ بندے کو تسلی ہوئی ہاں وہ خیر ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت اے لوگ کلمے پڑھے نے حمدان حمدان بولو حمدان کثیرا طیبا مبارکا فیہ پہلو کائنات کے رب نے دکھایا ہے زمین تو آسمان کی طرف ایک روایت اندر 12 فرشتے ایک روایت کے اندر 40 فرشتے زمین تو آسمان کی طرف جا رہے ہیں دوڑ کے جا رہے ہیں اتنے اہم کلمے رب نے خود سب کو پہلے کیڑا لے کے جائے گا اتنے اہم کلمے نے اسی حج دے کر چھڑتے آ رہے ہیں اسی کوئی بچپن کو دعا کرنیاں نے سبھی اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد آگے بھی یاد کرو حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ میرے بھائی کو سمجھ دی جماعت نہیں دے میرا بندہ رکوع تے سجدہ صحیح نہیں کردا نبی پاک تشریف فرمانے آگے تے میں گل سنائی سی نبی پاک علیہ السلام دی اور نبی پاک علیہ السلام دی گل سن لو آقا علیہ السلام بیٹھے نے گھومتے نے آگے نماز پڑھی نماز پڑھ کے نا وہ بندہ نبی پاک دے کول آگے بیٹھ لگا آقا نے فرمایا کہ رجے صلی فإنک
رکھ دو سجدے جا کے ماں دوبارہ پڑھ دو کہ نماز پڑھی کوئی نہیں حالانکہ نماز پڑھ کے آگے بیٹھا آپ علیہ السلام نے انہوں واپس بھیج دیتا چلا گیا دوبارہ انہیں نماز پڑھی گئی تو دوبارہ نماز پڑھ کے نبی پاک نے قرآن کے بیان لگا آپ فرماتے ہیں واپس چل جا نماز تمہارا پڑھ تو کہ نماز پڑھی کوئی نہیں تو بیٹھ گیا ماتے دین تدفانہ کی بات علیہ السلام نے انہوں واپس بھیجیا آپ علیہ السلام نے آگے دوسرا لگا یا رسول اللہ دین دفعہ تسی بھی واپس بھیجیا نماز میں پڑھی ہے اسی کہہ رہے ہو نماز نہیں پڑھی آقا نے فرمایا تیرا رکوع بھی ٹھیک نہیں تیرا سجدہ بھی ٹھیک نہیں تیرا رکوع بھی میرے طریقے کے مطابق نہیں تیرا سجدہ بھی میرے طریقے کے مطابق نہیں رحمانیہ والے راجہ جنگواریا دیکھے کب رکوع نبی پاک نے طریقے کے مطابق نہیں ہوئے گا اور دی نماز ہی قبول نہیں جتنے نماز ساری زندگی اپنی مرضی دیاں بڑھنا رہا اس بندے کی نماز کے لیے قبول ہوئے گی رکوع تو اٹھ کے فوراً نکلے سجدے اندر چلے جانا نبی پاک دے عمل کو ثابت نہیں رکوع تو اٹھنا اٹھ کے اتنی دیر تک کھڑے رہنا دعا کر لو نبی پاک نے فرمایا تواڈے جسم دا خون دیکھو نا جس وقت اسی رکوع کے اندر جاتے ہیں نا اے جڑا پورے جسم دا خون ہے نا کہ جناب اس اندر اکٹھا ہو جاتا نبی پاک نے فرمایا کہ تہاڈا جڑا جناب خون اپنی اپنی جگہ تے پہنچ جائے ریلیکس ہو کے کھڑے ہو کے دعا پڑھ کے پھر سجدے دے اندر جانا نبی پاک علیہ السلام دی عمل تو ثابت ہے اور سجدہ بھی آپ کے سجدے اندر بھی بڑیاں سیاں غلطیاں نے اور سب تو پہلے بندے سجدے دے اندر جان لگیا پہلے گھوٹے تھلے رکھنے نے کہ پہلے ہاتھ تھلے رکھنے نے اور یہ بھی اندر بھی مسئلہ ہے دونوں طریقے نبی پاک دے کھولو ثابت نے پہلے اسی گھوٹے بھی نو دے مار سکنے لیکن سیادہ جرا نبی پاک را ہمارے فم خاصا آج تئی کا بندہ تو گواتی کبھی پاک اپنے گھوٹیاں تو پہلے اپنے ہاتھ پہلے زمین گرن دیا کرتے نبی پاک را عمل ریاضی رہ جے نبی پاک را عمل اپنی زندگی نبی پاک دے عمل دے مطابق گزار اپنی نماز نبی پاک دے عمل دے مطابق گزار اور اس کو وہی بندے سجدہ ہے تو درام کھلے بجنے نے وہ پیار محمد نام تمہارا پیار کا نام ہے ہاتھ تلے رکھو پھر سجدے واسطے اپنے گھوٹے تھلے گھوٹے ماریے پھر سجدے دے اندر چلے جاؤ ایدے اندر بھی گرمیاں آ گئیاں کئی بندے کونیاں جڑیاں نا کونیاں اینی جناب اپنے ایدر خانہ میں ان بھی اندر وار رکھ لیندے نے کئی بندے زمین نہ لا لیندے نے ان پتہ بھی ساڈے اندر کمی ہو گئی جب دیکھو نا میں کسی نے تان نہیں کرتا میں کسی نے تنقید نہیں کرتا ان ایک وکیل 19 سال ہو گئے نماز پڑھدے نو اس بندہ جیو بندہ اینجی سجدہ کرتا رہا اینجی اپنی این گئیاں این بازو زمین تے سٹ کے اس بندے دی نماز کدھر گئی ایڑا بندہ گویا دی نام کوڑیاں پھچ مار کے سجدہ کرتا رہا اس بندے دی نمازاں کدھر گئیاں نبی پاک علیہ السلام دا عمل عزیز پاک علیہ السلام آپ نے نینجے جناب حقانو تھوڑا جا چکیا کرنے آقا فرماتے ہیں کہ انہیں کو ہاتھ چکو اگر بکری دا چھوٹا بچہ سبزوں دی گزرنا چاہے تو بھی گزر جائے حدیث دے الفاظ دے میں اپنے کولوں نہیں جے کہہ دیا تین 5 بندے بتھا تھلے نہ دیں گے ناک تھلے نہیں ڈونڈے کو گھیرو دی ہے اوے جانے بندے ناک بھی اپنا تھلے لگنا چاہیے بندہ تھلے رگڑ کے قبروں میں اللہ میں اپنا سب کچھ تھلے چھوڑ دیتا ہے اللہ اپنی میرے تھلے میرے پیسے بھی تھلے تھوڑے بھی گودے مار لے اللہ اپنا متھا بھی تھلے لا کے اللہ اپنی ناک تک رگڑ کے میں ایک پڑھ رہا سبحان ربی اللہ میں سب تو میوا ہو گیا تیری ذات سب تو گنجیا اللہ تیری ذات سب تو گتے اللہ میں اپنا ناک رگڑ رگڑ کے کہہ رہا سبحانک اللہم وبحمدک ربنا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ایسے ویسے آتے کو بہت بڑا لمحہ ہے ہو سکتا ہے اگر اس میں گل پہنچ جائیں گے آتے آپ سجدہ کہتا ہے سجدہ کرنے کے بعد پیار نہ سجدہ کرنا ہے پیر ٹیڑھے نے اپنے دل کو نہ جوڑنے ہماری عائشہ فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام دی پہلے نماز آتا ٹائم بھی کعبے اندر چراغ بھی کوئی نہیں تے دیوا بھی کوئی نہیں اے میں ہاتھ مانگ دے ماں کے نبی پاک کو تلاش کر رہی تھی کہ نبی پاک سجدے دی حالت کے اندر تھی میں محسوس کیتا نبی پاک دے گھٹنوں پاؤں ہے جو گرے سی تے اپنی انگلیاں جڑیاں نے جو فولڈ کرنیاں نے پاؤں ہم نے انگلیاں فولڈ نہیں کر دے
اپنے پاؤں کھڑے کر لیتے ہیں لیکن پاؤں ہٹانے رہتے ہیں تمام حرکت دیتے رہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی عمل کو ثابت نہیں ایسے پاؤں دیا انگلیاں بروڑ کے نہ جناب کھڑیاں کرنا تے بالکل ایسے سونے طریقے دے نال سجدہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی عمل کو ثابت ہے یہ نہیں دوجا سجدہ کرنا نے درمیان میں گل رہ گئی نبی پاک علیہ السلام دونوں سجدے کرم دے درمیان اللہ کے رسول کو آپ پڑھیا کر دیتی ہے ایک دھکا کر کے اٹھتا ہے اٹھتا بھی نہیں آتے نال ہی فورن ڈگ پیندا ہے نبی پاک جو بھولو بین سجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی پانچ نفر سنن نبی داؤد ادھر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی تین مرتبہ اجے لفظ نہ بچ برنی برافانی یہ صحیح رہن دے الفاظ نہیں نبی پاک علیہ السلام کا سجدہ ڈالما ہو جاتا جی ہاں نبی پاک کا سجدہ کے ڈالما ہو جاتا سیاپاں دے سانو گیگ محسوس ہوندا کہ نبی پاک وفات پا چکے نے ہاں صحیح رہن دے الفاظ نبی پاک دے سجدے کے ڈالمے نبی پاک کا سجدہ کر کے بیٹھ جاندے دونوں سجدے درمیان نبی پاک ایک نہ وقفہ پا لیندے سانو گیگ محسوس ہوندا کہ نبی پاک دوسرا سجدہ کرنا ہی بھول گئے نے اے نبی پاک علیہ السلام دا عمل روانیاں والیاں انجلیاں نمازاں ہون گیا پھر اللہ پاک قبول کرے گا انجلی دماغ نہیں دے پاویں اپنی پچھلیاں نمازاں چم کے دیکھ رہے اج میں جو دعانے سامنے دا چنیا رنگو دا طریقہ رنگو دے اندر جانتا طریقہ اندر کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ نبی پاک کے سجدہ کریا کر دے نبی پاک علیہ السلام دا عمل کس طرح دا نبی پاک کی تکڑی دعا کریا کرتے ہیں اگر انجلی نماز سانی ہوئے گی پھر بھی اللہ کے دربار اندر قابل قبول ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جڑا ہوتا نماز کے اندر اپنے رکوع اور سجدے کو صحیح نہیں کرتا جڑا بندہ نماز کے اندر اپنا رکوع بھی ٹھیک نہیں کرتا سجدہ ٹھیک نہیں کرتا علماء میں یہ مان گئے 40 سال کی نمازاں نے پہلے اس بندے کو کہہ دیتا تیری تے نماز بھی ایک نہیں ہوئی نبی پاک کے سامنے اس بندے نے 3 مرتبہ نماز پڑھی آقا نے فرمایا واپس آ جا تیری نماز بھی نہیں کیونکہ تیرا رکوع بھی ٹھیک نہیں تیرا سجدہ بھی ٹھیک نہیں اس تو ہم بھی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں بیان کرا تھا اور میرا ارادہ سی کہ آج میں مکمل کر دیا تھا کیونکہ آئندہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر دنوں ایک بابا جی نے کیا سی کہ شان قرآن دے امام سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہونی چاہیے انہوں کا شوق سی میں گھر کسی نہیں بھولتا نہیں کوئی بھی کسی نے کوئی موضوع ہوئے میں دس دیا کرو انشاءاللہ میری کوشش تو نہیں کہ میرا مان رہا کہ آئندہ جمعہ میں ایک اے میرا عنوان اپنی نماز پوری کر کے دوستو اگلا جمعہ انشاءاللہ چاہے قرآن کے قرآن کے پڑھا کے باقی میں اپنا قرآن مکمل کرا تھا اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو نبی پاک کا طریقہ ہے سنگوں کے مطابق اپنی نمازاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بڑی معذرت کے نال ایک چھوٹی جی گزارش ہے میں جو کچھ بھی آپ کی تھا اس جو میں پچھلے جو میں اس کو بچتے نہیں بھائی نے کول ساریاں ویڈیوز موجود نے حضور بھائی بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ محبت نہ رہا میرے کیا رہے کہ اللہ پاک کے نہ رزق اندر اور زیادہ اضافہ فرمائے بڑی محبت کرتے ہیں ابھی لاس ہو گئے جو میں عمل بیان کیتا ہے نا نبی پاک کا پہلے میں جمعے اندر قضائے حاجت اور وضو کے متعلق اور اس تو بعد پچھلے جمعے وضو تو بعد نماز صف بندی پہلی صف امامتی مسائل بیان کیتے ہیں اور آج جمعے اندر میں جو سجدے بیان کیتا ہے نا اللہ کی توفیق کے نال میں جو حدیثاں بیان کیتیاں ہیں میں ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ضعیف رہتا ہے میں اپنے نہ اپنا ہی یقین رکھنا اور میں بہت بڑی بدقیامتی سمجھ لوں بہت بڑی بدقیامتی لہذا کوئی کسی بندے نو اگر کسی چیز اندر کوئی مشکال ہوئے کوئی خواتین کی طرف ہو لکھ کے پیش اگر مسئلے
بندہ کھول سکتا ہے بندے نے میرے کو آگے پہنچ رہے گے اور خواتین کے اندر بھی کسی نے کوئی وہی سوال ہوئے وہ لے کے بھیج سکتا ہے. اور خواتین اور مرد کی نماز ایک کے میں مشن تمہیں بھی کیا ہے فرق پھر میں دس دیتا سی کہ اگر مرد بھول جائے تو بندہ پیچھو سبحان اللہ کہے گا, عورت بھول جائے گی پیچھو عورت یعنی یہ بولے گی نہیں پہلے تاڑی ماری بس, اور کوئی فرق نہیں. مرد اور عورت کی نماز ہوگی. لہٰذا تو تبا اپنی اصلاح کرو, غصہ نہیں سنی باپی نہیں گاتی میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے دینا میں نماز کو پڑھنا یعنی نماز کو آپ نہیں پڑھتا میں نماز کو پڑھنا یعنی نماز محمد رسول اللہ کی بات میرے بعد جیسے ایک بات ہی دلیل ہے آمینہ کے لال میرے سب کو میں آخر کے نماز پڑھنے سے یقین جا رہا ہوں پڑھا کہ ایمان کا ہو جانا کہ انشاءاللہ پہلے تو میں پڑھاں گے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.